معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 3 مارچ 2023 کا یہ خطبہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ العزیز ہم ماہ رمضان کی تیاری کریں۔ آؤ ہم ماہ رمضان کی تیاری کریں، اس عنوان سے معنون گفتگو ہے، اور آج یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعے میں نے یہ آیات پڑھ کے کچھ تفسیر کر کے بات ختم کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو ارادہ کرتا ہے آخرت کا، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور پھر اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ جنت میں سب کا جانے کا ارادہ ہے، مگر کوشش بولو نہیں کرتے۔ سب کو سچ پسند ہے پر سچ بولنے کی کوشش نہیں کرتے۔ سب کو دیانتداری بڑی پسند ہے پر عمل کی کوشش نہیں کرتے۔ سب کو حیا پسند ہے پر اپنی باری حیا پر پورا اترنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اچھائیاں پسند تو بڑی ہیں، ارادہ ہے کہ میں اچھا بن جاؤں، میری اولاد اچھی بن جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا رسول راضی ہو جائے، مگر وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اس کے لیے اللہ کہتا ہے پھر کوشش بھی تو کرو نا۔ کوشش کرتے نہیں۔ پر اگر کوئی کوشش کرے تو کن کن باتوں پر عمل کرنا چاہیے؟ پہلی بات وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ اگر عقیدہ خراب ہے تو کوئی عمل بھی قبول ہو سکتا نہیں۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ زمین ہے بنجر، اور آپ بڑا قیمتی بیج پھینک رہے ہیں، آپ سپرے بھی کر رہے ہیں، کھاد بھی ڈال رہے ہیں، مگر وہ سب کچھ بیکار ہے، کیونکہ فصل کے لیے زمین کا صحیح ہونا شرط ہے۔ تو اگر زمین ٹھیک ہوگی تو آپ موسم کے مطابق جو بھی بیج ڈالیں گے فصل پیدا ہو جائے گی۔ تو عقیدہ اور ایمان یہ زمین ہے، اگر یہ ٹھیک ہوں گے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایک بول بھی انشاءاللہ جنت میں لے جائے گا۔ اور جن کا یہ ایمان نہیں ہے، کوششیں وہ بھی بڑی کر رہے ہیں، آج کل تو وہ ہم سے زیادہ سچ بولتے ہیں، ان کے حکمران بھی کرپٹ نہیں ہیں، چور نہیں ہیں، ڈس آنیسٹ نہیں ہیں، ان کے ظاہری ترقی بھی بڑی ہے، حقوق کے بھی بڑے خیال کر رہے ہیں، پر وہ کیوں مار کھا جائیں گے؟ ناکام کیوں رہیں گے؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، عقیدہ ٹھیک ہے، ایمان ٹھیک نہیں ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک ہوتا ہے نا جڑ، اگر درخت کی جڑ ٹھیک ہے، شاخیں کٹ بھی جائیں تو درخت سلامت رہے گا۔ عقیدہ جڑ ہے، عملوں میں کوئی کمزوری ہوئی بھی تو عقیدے کی وجہ سے کام چل جائے گا۔ اور اگر ایک درخت کی ساری شاخیں ٹھیک ہیں، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، جڑ ہی نہیں ہے، تو وہ درخت قائم رہ سکتا؟ جڑ خراب ہو گئی۔ عقیدہ جڑ ہے، ایمان جڑ ہے، ان کے پاس جڑ کوئی نہیں، شاخیں ٹھیک ہے۔ تو وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اللہ کہتا ہے یہ جو ایمان کے ساتھ کوششیں کر رہے ہیں نا، ان کی کوششیں اللہ قبول فرما لے گا۔ اب وہ کون سے عمل ہیں
جو کوشش میں ہونے چاہیے. بھئی ایک بندہ لاہور جانا چاہتا ہے تو راستے کا پتہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اگر ادھر پشاور کی طرف رخ کر جائے تو لاہور پہنچ سکتا؟ اس کو پتہ ہونا چاہیے پہلے میں نے کاموں کی جانا ہے، پھر سادوں کی جانا ہے، مرید کے جانا ہے، کالا شاہ کاکو جانا ہے، اور پھر میں نے آگے شاہ درہ کراس کر کے لاہور میں داخل ہو جانا ہے. پتہ ہونا چاہیے نا. تو اللہ کہتا ہے اگر تمہارے آخرت کے ارادے ہیں تو کوشش تو کرو. یا اللہ کوشش کس پہ کرے؟ پہلی بات لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارنا. جب بھی پکارنا ہے اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھ کے پکارنا ہے. اللہ کے برابر کوئی نہیں، اللہ کی ضد کوئی نہیں، اللہ کی ند کوئی نہیں، اللہ کا ہم پلہ کوئی نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں، اللہ کا ثانی کوئی نہیں، اللہ کا خاندان کوئی نہیں، اللہ کا کنبہ کوئی نہیں، اللہ کے برابر کوئی نہیں، اللہ کا مشیر کوئی نہیں، اللہ کا وزیر کوئی نہیں، اللہ کا نائب کوئی نہیں. وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے، وہ سب کچھ دینے والا ہے. اپنی رضا سے، اپنی مرضی سے، وہ کمزوریوں سے پاک ہے، وہ مجبوریوں سے پاک ہے. یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، اگر تم نے کسی اور کو اللہ کے ساتھ پکارا تو تو ایسے بیٹھا ہوگا جیسے کوئی ملزم بیٹھا ہوتا ہے. ملزم سمجھتے ہیں جس پر الزام لگ جائے تو وہ پھر کچھ کر سکتا؟ اللہ کہتا ہے پھر جس پر شرک کا الزام لگ جائے نا، جس طرح کہتے ہیں نا 302 درختے بھی لا دو تو سوکھ جاتا ہے، میں کہتا ہوں مشرک جس پہ بھی لگا دو اس کی خیر ہے. لہذا کسی عمل میں، عقیدے میں شرک نہیں ہونا چاہیے. پہلی کوشش یہ ہے عقیدہ صاف رکھو. دوسرا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ دوسرا حکم آ گیا. عبادت صرف اس کی، بولو عبادت صرف اللہ کی. یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ سجدہ اللہ رسول کے لیے ہے، نہیں، صرف اللہ کے لیے ہے. منت منوتی نظر نیاز یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. یہ جو تم پیروں سے ملتے ہو اور جھک جاتے ہو بہت زیادہ اور رکوع کی حالت میں چلے جاتے ہو، اس سے بھی پرہیز کرو. ہم جھکنے والے صرف اللہ کے آگے ہیں. کسی بزرگ سے ملنا ہے نا تو بس تھوڑا سا ہلکا سا ہو جائے سر کا، وہ بھی جسم نہیں ہونا چاہیے. بہت بری گندی آتے ہیں. لوگوں کو دیکھا کہ کسی پیر سے ملتے ہیں تو رکوع میں پورے چلے جاتے ہیں. کیا کر رہے ہو؟ یہ وہ بھی تمہاری طرح کا بندہ ہے، آسمان سے تھوڑا ہی اترا ہے، اور اترا بھی ہوتا تو ہمارا رکوع صرف اللہ کے لیے ہے. بولو رکوع کس کے لیے ہے؟ تو وہ کام بھی نہ کرو جس پر عبادت کا دھوکہ پڑتا ہو. میں اپنے پرانے اساتذہ سے ملتا ہوں، سلام لیتا ہوں تو ان کا ہاتھ کھینچ کے سینے سے لگا لیتا ہوں یا ان کا ہاتھ آگے کر کے چوم لیتا ہوں، مگر یہ تو بہت زیادتی ہے. خیر جو کام عبادت ہے وہ کس کے لیے؟ سارے نہ بولو نا، جنہاں دا عقیدہ ہے وہ بولو، یا جڑے سمجھتے ہیں کہ واقعی گل ٹھیک ہے وہ بولو، باقیوں دے آپ ہی فتویٰ ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ عبادت کس کے لیے؟ طریقہ حضور والا. بولو بھائی طریقہ. سجدہ اللہ کو طریقہ حضور والا، رکوع اللہ کو طریقہ حضور والا، قیام اللہ کے لیے طریقہ حضور والا، سجدہ اللہ کے لیے طریقہ حضور والا، تشہد اللہ کے لیے طریقہ حضور والا، پکارنا اللہ کو طریقہ حضور والا. اللہ کہتا ہے جو بھی کام عبادت کے طور پہ کرنا ہے رضا میری ہونی چاہیے، ادا مصطفیٰ کی ہونی چاہیے. عبادت بن گیا. تیسرا حکم وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اب آپ نہیں سمجھے ہو، قرآن میں 700 کے قریب یا زیادہ کم و بیش اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے. طریقہ کس نے بتایا ہے؟ یہ اچھی بولیا کرو، کوئی فرق نہیں پہن لگیا. جی اتنے بولن نال کوئی ہسپتالے داخل ہو گیا تو انشاءاللہ شہادت دی موت ہے. بولو
اللہ نے نماز کا حکم دیا پر طریقہ کس نے بتایا؟ اتنی باری زکوٰۃ کا حکم بھی آیا ہے پر طریقہ کس نے بیان کیا ہے؟ بھائی سارے بولو نا، ہوں صرف بولنا نہیں ہے مکھیاں لو، مطلب ذرا گج کے بھی بولنا ہے، پتہ لگے مسلمانوں دے پتر بیٹھے ہوئے نے۔ ہاں سر تے وہ ہلاندا جڑا بیمار ہوئے، وہ بیچارہ ہے کام کردا ہے، جڑا تندرست ہے اللہ نے چھوٹی جی زبان کدے واسطے دیتی ہے، جڑی مولویاں اتے بڑی چلدی ہے کدے کدے نال بھی چل جانی چاہیے ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ بھائی سنو، عبادت نماز اللہ حکم دے رہا ہے، طریقہ حضور بتا رہے ہیں، زکوٰۃ اللہ حکم دے رہا ہے، طریقہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے ہیں، مگر یہ ماں باپ کا وہ جو خدمت ہے نا، اس کا حکم بھی اللہ دے رہا ہے، طریقہ بھی خود رب بیان فرما رہا ہے۔ اپنی عبادت کے بارے میں اتنا ہی جملہ کہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ میری عبادت کرو، میرے سوا کسی کی عبادت ہے، کیونکہ عبادت تو ٹھیک ہے پر اللہ کہتا ہے میں نے قبول اس کی کرنی ہے جو ماں باپ کا خدمت گزار ہوگا۔ خدمت کون سی ہے؟ تیسرا حکم آ گیا جی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، طریقہ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا او کلاہما، وہ دونوں یا دونوں میں سے ایک کوئی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو فلا تقل لہما اف، تو تم ان کے آگے اف بھی کہہ سکتے، اونچا بولو، ان کے آگے اف بھی کہہ سکتے نہیں۔ یہ میں پچھلے جمعے بیان کر چکا ہوں، صرف رپیٹ کر رہا ہوں۔ ولا تنہرہما، ان کو جھڑک نہیں سکتے، آگے سے بدتمیزی کا جملہ نہیں بول سکتے، کیونکہ تم انسان کے بچے ہو اور انسانوں میں مسلمانوں کے بچے ہو۔ یہ جانوروں کی عادت ہے، کتے کا بچہ کتے کے آگے گھوڑے گا، بلی کا بچہ بلی کو گھوڑے گا، مگر یہ مسلمان کا بچہ ہے کہ ماں باپ کو بولو بھائی اف بھی کہہ سکتا۔ ہاں وہ انسانیت کی لائن سے بھی خارج ہے جو باپ کو اور ماں کو آنکھیں دکھا رہا ہے۔ اس لیے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب تم بات کرو تو تیری بات سے کرم چھلکنا چاہیے، اچھی کہو نا سبحان اللہ۔ وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے آگے رحمت کا پر جھکا کے رکھو، رحمت کے پر، تکلیف والے پر نہیں، کیونکہ جسے والے پر ہون تے کنڈے ہی کنڈے، ایسے پر نہیں نہ چاہیے، رحمت والے، من الذُّلِّ رحمہ، وہ رحمت والے پر، جیسے آندھی چلے تو مرغی اپنے بچوں کو پروں میں چھپا لیتی ہے، ایسے اگر کوئی مشکل آ جائے تو تم بھی اپنے ماں باپ کو چھپا لے، صرف ماں باپ ہی نہ چھپاتے رہے، کوئی تو بھی حلال دے ہونے دا ثبوت پیش کر، اور اس کا طریقہ یہ ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، جو تو خود نہیں والدین کے لیے کر سکتا وہ رب سے اپیل کر کے ربا ان پر ایسے رحم و کرم نازل کر جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم و کرم نازل فرمایا تھا۔ نہیں اونچی سبحان اللہ کوئی نہیں کہہ رہا۔ آگے اللہ ایک دھمکی لگا رہا ہے، دھمکی، وہ بھی ذرا غور سے سننا۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، کہ تم اندر سے خدمت کر رہے ہو یا اوپر سے دنیا کا دکھاوا کر رہے ہو۔ جی لوگ کیا کہیں گے، اپنے نو پوچھتا ہی نہیں، اللہ کہتا ہے چھڑ لوگاں نو، جو کرنا ہی میرے واسطے کرنا، تو میرے واسطے کر، میں لوگاں نو بھی دکھا دیا گا، تو کر میرے واسطے۔ ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، اگر تم نیک ہو گئے، بولو اگر تم نیک ہے تو نیک ہونے کی شرط کی ہے؟ خدمت والدین۔ بھائی بولو نا، کہنا تو یہ چاہیے تھا نا، حج کرو نیک ہو جاؤ گے، سخاوت کرو نیک ہو جاؤ گے، تم صدقہ کرو، عمرے کرو، اوابین پڑھو، چاشت پڑھو، دعا پڑھو، نہیں 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 نہیں، اللہ کہتا ہے یہ والدین کی خدمت کرو، ان تکونوا صالحین، اگر تم صالحین بن نیک ہو گئے، یعنی یہ کرو گے تو نیک ہوگے، تو فإنہ کان للأوابین غفورا،
باقی تیری رب توبہ بھی قبول کر لے گا اور تیری بخشش بھی فرما دے گا۔ اور یہ جو ان تکونوا صالحین لکھا ہے نا قرآن میں، اللہ نے فرمایا ہے، علماء کہتے ہیں کہ ماں باپ کا بے ادب گستاخ نہ حج قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے، اور میرے آقا نے اعلان کر دیا جو والدین کا بے ادب ہے، گستاخ ہے، وہ شب برات میں بھی نہیں بخشا جائے گا اور لیلۃ القدر کی رات میں بھی نہیں بخشا جائے گا۔ تو صالحین داڑھیوں سے نہیں بنتے، صالحین ٹوپیوں اور پگڑیوں سے نہیں بنتے، صالحین خدمت والدین سے بنتے ہیں۔ گج کے آنکھوں نا یار سبحان اللہ، اسی بھی سارے سبحان والے ہی ہو۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، ماں باپ کے بعد قریبیوں کے حق ادا کرو۔ اچھی کہو سبحان اللہ۔ یہ مضمون تاں تے مولوی بیان نہیں کر دے کہ نہ تسی پیسے سٹ دے ہو، نہ نعرے لاندے ہو، نہ سبحان اللہ کہندے ہو۔ مولوی کہندے نے سانو لوڑ کی اسی بیان کریے، اور میں کہنا سبحان اللہ کب ہوتا کہ اللہ میرا تہاڈا بیٹھنا قبول فرما لے، اور یہ بڑی ضرورت ہے جی۔ نمازاں تے ساڈیاں بڑیاں بڑیاں لمبیاں نے ماشاءاللہ، پر اے کام کوئی نہیں رہ گئے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قریبیوں کے حق ادا کرو۔ بولو قریبیوں کے حق ادا کرو۔ قریبیوں کا حق کیا ہے؟ اگر آپ کی توجہ میری طرف ہو کہ آج میں انشاءاللہ ایسا سمجھاواں گا کہ ساری عمر نہ مینوں بھولے گا نہ تمہیں بھولے گا۔ توجہ شرط ہے۔ جس طرح ہم قریبیوں کا حق ادا کر رہے ہیں، میرے سامنے قرآن ہے، ہو ہی نہیں سکتا، اور ہویا بھی کوئی نہیں، نہ ہم سے ہوا ہے نہ آپ سے ہوا ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ جو کرے گا ہم کریں گے، اے ہی چل رہے ہیں، بولے آجے نا بس۔ جو بلائے گا ہم بھی بلائیں گے، جو ہماری خوشی غمی میں آئے گا ہم بھی۔ اس طرح تو کبھی نہیں ہوتا، یہ تو امپورٹ ایکسپورٹ چل رہا ہے، کبھی بھی حقوق نہیں بنیں گے، کبھی بھی نہیں بنیں گے۔ یہ تو ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ دے رہے ہیں آپ۔ ایمانداری سے بتائیں بھی جنہیں نیوندرا پایا ہے اسی بھی، یار بولو تو صحیح، جے سچ اتھے نہیں بولنا تو کتنے بولنا جے؟ میں کہنا بھی اصول ہے یا نہیں ہے؟ میں بھی برادری والا، ساڈے ہاں بھی انجی ہے، تواڈے بھی انجی ہے کہ جنہیں نیوندرا پانا ہے اسی بھی انہوں، تے جنہیں نہ پایا نہیں پانا نا، انہیں دے چ نیکی کیڑی ہو تسی دس دیو بھئی انہیں مینوں پایا میں انہوں پاتا، تسی مینوں خوشی غمی تے بلایا میں تانوں بلا لیا، اس سے تو حقوق نہیں ہوتے ادا۔ یہ جو وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، اپنے قریبیوں کے حق ادا کرو، اس کے 3 سٹیپ میرے سونے نبی کریم نے بتائے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ کوئی اخلاق نہیں، یہ کوئی صلہ رحمی نہیں کہ وہ کام آئے تو ہم آئے، وہ بلائے تو ہم بلائے، وہ آئے تو ہم آئے، وہ جائے تو ہم جائے، یہ کوئی اخلاق نہیں ہے۔ فرماتے ہیں یہ تو عدلے کا بدلہ ہے، وہ تیرا بدلہ دے رہا ہے تو اس کا بدلہ دے رہا ہے۔ تو اخلاق کیا ہے؟ حق کیا ادا کرنے ہیں؟ پہلی شک جو آمنہ کے لال صاحب شرف و کمال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ ہے، سلمن قطعت، وہ توڑتا جائے تو جوڑ پیدا کرتا جا۔ یہ پہلی شک ہے، انج کرو کہ مزہ آ جائے، پر ساڈی نظر برادری دے معاملات چلنا تے ہے کوئی نہیں، ہوندی سو دیتے ہے کہ میں یہ کیتا ہے نہیں کردا، میں کیتا ہے نہیں کر، اے کچھ بھی نہ کرے تو فرشہ تے کردا جا، عرشہ تو رب تینوں بدلے عطا فرماتا جائے گا۔ پر مسئلہ ہے کہ برادری دے کماں چ اسی رب اور اون دے رسول نو پایا ہی کوئی نہیں، اپنے اپنے علاقے دے سسٹم نے، اپنے اپنے سسٹم نے۔ ایک شادی وچ صرف نکاح سنت ہے، بولو انیاں بدعتاں پائیاں نے، انیاں بدعتاں پائیاں نے، بندہ خود حیران ہو جاتا ہے کہ یا اللہ انہاں دا کیڑے مذہب نہ تے لگے۔ میں منڈے دی شادی کی تھی،
اگلے دن وہ نوح لین آئے تو انہیں آخیا سی نال منڈا بھی لے جاندے ہونے ہیں. میں کہا الو دے پٹھے ہوئے کتوں کٹی جی شک ہے, تسی کڑی لے جاؤ, منڈا نال کس گلوں لے جاندے ہو؟ نہیں جی. میں کہا جا پتر چھاڑیا. انہیں کہا نہیں منڈا رات بھی ساڈے کول ہی رہے گا. میں کہا جا پتر چڑھ پھٹے رہ جا بھائی. کیوں جی برادری کا مسئلہ ہے. تو مسئلہ صرف رب کا چلنا چاہیے یا اس کے رسول کا چلنا چاہیے؟ عرض کر رہا تھا کہ پہلی شک برادری سے تعلقات کی, سلمن قطعت, وہ توڑے تو جوڑ پیدا کر دے. بولو بھائی, وہ توڑے تو ایج, پہلی شک کر کے دیکھو. دوسرا, اوتی من حرمک, وہ تیرے کام نہیں آیا پر تیرے دروازے پر چل کر آ جائے تو تو خالی نہ موڑنا. اور اسی کام آنا ہی ہوندے جیڑا سانو آئے. زمینداراں دا تے اوتھے بڑے رولے نے, وہ آندے نے انہیں سانو ٹریکٹر نہیں دیتا اسی بھی دینا, انہیں سانو ٹریکٹر پیچھے ہل نہیں پان دیتا اسی بھی نہیں پان دینا. عجیب تماشے ہیں بھائی. حضور فرما رہے ہیں وہ تجھے محروم کرے تو خالی نہ موڑنا. تیسرا, وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ, وہ تجھے ظلم کرے تو اس کو معافی عطا فرما دے. یہ تین شک ہیں جناب, ان سے حق ادا ہوگا. وَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ. اچھا حقہ ہے, بولو کیا ہے؟ کہ حق ہے, حق, اور رکھنے والا بھی اللہ ہے. یہاں لوگ اپنا حق لیتے تو بہت ہیں پر دینے کو کوئی تیار ہے. وَابْنَ السَّبِيلِ, اور مسافروں کو مدد کرو. بولو کس کی مدد کرو؟ حالت سفر میں. اچھا کھاتا پیتا بندہ ہے, گاڑی ہے. کتنی بار میرے ساتھ ایسا ہوا ہے, جلسے پہ بلایا, واپسی پر انہوں نے پوچھا بھی نہیں کچھ. میں چنیوٹ گیا خطاب کرنے, اور تقریر ختم کی, 3 باری پوچھا جی اجازت ہے؟ انہوں نے کیا جاؤ. اب بسیتے بیٹھا جب روپیے نو بھی صلح ماری ہوئے. اب مجھے ڈر تھا کہ میرے پاس واپسی کا پیٹرول بھی نہیں. اب کئی جگہ گھڑیاں دے کر ہم نے پیٹرول پمپوں پہ پیٹرول ڈلوایا ہے. بڑے مسئلے ہوتے ہیں, کیونکہ اگر کسی سے کہیں بھئی راستے میں بھئی نہیں ہو, کہے تھلے گڈی ہاتھ چ کڑیاں, یہ دی جیب خالی ہے. مسافر میرے آقا نے فرمایا کہ قیمتی گھوڑے پر بیٹھ کر آئے اور تم سے سوال کرے تو خالی مت موڑو. وہ پتہ نہیں کس حال میں ہے بیچارہ, وابن السبیل ہے. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا, اور فرمایا کہ فضول خرچی مت کرو. رشتہ داروں کو دو, مسافروں کو دو, پر بولو بھی فضول خرچی نہ کرو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, جو فضول خرچی کرتا ہے وہ سارے شیطانوں کا بھائی ہے. وہ جو شیطان شراب والا, وہ جو زنا والا, وہ جو ڈاکے والا, وہ جو چوری والا, وہ جو قتل والا, یہ فضول خرچی کرنے والا سب کا بھائی ہے. اب آپ کو بتاتا ہوں کہ فضول خرچی ہے کیا. حضرت مجاہد, سارے پڑھو رحمت اللہ علیہ, یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مایا ناز شاگرد ہیں, تابعی صحابی کے شاگرد. فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنا سارا مال حق کی راہ پہ خرچ کر دے جس طرح سیدنا صدیق اکبر نے خرچ کیا ہے تو کوئی فضول خرچی نہیں. بولو جی, کوئی فضول خرچی نہیں ہے. پر اگر باطل کے لیے ایک مد, یہ آدھا سیر کو کہتے ہیں, فرمایا نہ حق پر, فضول خرچی پر اگر یہ آدھا سیر بھی خرچ کرے گا تو حرام ہے اور شیطانوں کا بھائی بن جائے گا. بہت بڑے محقق صحابہ میں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود, پڑھو رضی اللہ تعالی. یہ پتہ ہے کون ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود؟ امام المحدثین پوری امت میں. میرے آقا نے فرمایا عبداللہ کی رضا میں میری رضا ہے. یہ ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود. وہ فرماتے ہیں کہ غیر حق میں اور بے موقع اگر تم نے 1 روپیہ بھی خرچ کر دیا تو یہ فضول خرچی ہے اور شیطانوں کے بھائیوں میں شامل ہو جاؤ گے. 1 روپیہ بھی, بولو بھائی فضول کام میں بھیجنا جائز ہے.
کنی مہنگائی دا رونا رو رہے ہو تے پٹاخے بند نہیں ہون رہے، رات کے 10 بجے تک پٹاخے چل رہے ہیں، کیا جی شبرات والا مہینہ، تو شبرات پٹاخوں کے لیے آئی ہے، یعنی ہندوؤں کی کوئی رسم نہیں چھڑنی، انج اسی الگ قوم ہاں، اسی مسلمان ہاں، وہ کافر نے اور کم سارے انہوں نے ملے نے۔ اچھا جی، امام قرطبی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ حرام اور نجائز کام میں تو 1 درہم خرچ کرنا بھی فضول خرچی ہے، اور جائز کاموں میں جتنا بھی خرچ کرتے جاؤ گے رب بدلہ بھی دے گا، رب اجر بھی عطا فرمائے گا۔ اچھا جی، اب کچھ لوگ ہوتے ہیں دینے میں اپنے اپنے حالات کے مطابق کام کرتے ہیں۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ، اگر تمہیں اعراض کرنا پڑ جائے، بولو بھائی، اگر تمہیں مثلاً کوئی مانگنے آ گیا اور ہم نہیں دینا چاہتے یا نہیں دے سکتے، 2 صورتیں ہیں، دینا نہیں چاہتا یہ تو ایک مومن کی شان نہیں ہے، پر دے سکتا نہیں یہ ہو سکتا ہے، تو وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ تَرْجُوهَا، اس حالت میں کہ تمہیں امید ہے کہ رب مجھے پیسے دے گا تو میں اس کی مدد کروں گا، نہیں سمجھے ہو؟ ابھی فی الحال پیسے، بھائی سارے بولو نا، ابھی فی الحال مال نہیں ہے اور بندہ آ گیا ہے اور وہ مستحق بھی ہے، آپ کو امید ہے کہ اللہ مجھے دے گا تو میں اس کی مدد، تو اللہ کہتا ہے فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو ذرا بات تو پیار سے کر لو نا، اچھے اخلاق سے موڑ دو، یہ نہ کہو نا میرے ہی بوا لبے ہے، منہ چک کے آ گئے ہیں، میری بےزتی کر چھڑی ہے تو، میں نے تو کسی اگر منہ وکھان جوگا نہیں چھڑیا، یا پھر اس کو تو کچھ نہیں کہنا اور پورے محلے میں ڈنڈورا پیٹنا، وہ جی میرے کو ہی منگتا رہتا ہے، انہوں اور کو بندہ ہی نہیں نظر آندا۔ اللہ کہتا نہیں فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، بات کرو، اور وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوال کرنے والے کو جھڑکنا بھی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سائل کو اللہ مالدار بنا دے اور در در کی ٹھوکریں اللہ تیرا مقدر بنا دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ ایک امیر ترین میاں بیوی، ابن جوزی نے نہیں، علامہ دمیری نے حیات الحیوان میں لکھا ہے، روٹی کھا رہے تھے، اس وقت مرغا دیسی ہوتا تھا، ہمارے والا نہیں ہوتا تھا، اور گھی بھی وہی ہوتا تھا دیسی، اس میں پکا ہوا وہ یوں لقمہ اٹھایا اور ادھر منہ کے قریب آیا تو سوال آ گیا، سائل آ گیا جی میری مدد کر دو، تو اس نے وہ لقمہ واپس رکھ دیا اور بیوی سے کہا یہ سارا کھانا اس کو دے کے آؤ۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی فقیر کو کھانا دیتی تھی تو برتن بھی ساتھ ہی عطا فرما دیتی تھی۔ اچھا، فقیر دعائیں دیتا تھا جی اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ کی بڑی مہربانی، آپ کا بڑا شکریہ، آپ نے میری مدد کر دی، تو اما عائشہ بھی بدلے میں وہی دعا اس فقیر کو دیتی تھی۔ تو کسی نے کہا اماں جی آپ کیوں دعا دیتی ہیں، وہ تو دے رہا ہے کہ آپ نے مدد کی ہے، آپ کس لیے دعا دے رہی ہیں، اس نے کو تھوڑی مدد کی ہے، ہائے 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 ہائے۔ اماں جی نے فرمایا بھائی میں نے جو دیا وہ اجر اللہ پر ہے، میں نے اجر اللہ سے لینا ہے، اس نے جو مجھے دعا دی ہے اس نے مجھ پر احسان کیا ہے، میں بدلے میں دعا دے کے اس کے احسان کا بدلہ دے رہی ہوں۔ اے ہوندے نا جڑے اندر دے سخی ہون، برتن بھی واپس نہیں لیتی تھی۔ ہائے ہائے ہائے، وہ سارا بیوی نے کھانا اٹھایا ساحل کو دے آئی، واپسی آ کے رونے لگ پڑی، پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا یہ جو مانگنے والا بھکاری ہے نا اب ساحل، یہ میرا پہلا خامد ہے، میں اس کے نکاح میں تھی، یہ بڑا مالدار تھا، اسی طرح میں اور یہ روٹی کھا رہے تھے اور دروازے پہ ایک فقیر آیا تھا اور اس نے آ کر کہا کہ مجھے دے دو، دروازہ بڑی زور سے کھٹکایا تو یہ اٹھا، یہ جو آج مانگ رہا ہے نا یہ اٹھا، اس نے اس کو گالیاں دی، دھکے مارے کہ نکل جا، تیرے باپ کی کمائی ہے، پکا پکایا تجھے کیسے دے دوں، تو وہ چلا گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا ایسا غضب آیا کہ یہ کنگال ہو گیا، اس نے مجھے طلاق دے دی اور میں نے تیرے ساتھ شادی کر لی۔ تو یہ بات سن کے یہ شخص رو پڑا، اس کا خامد،
اور کہنے لگا اللہ والی ہے وہ فقیر میں ہی ہوں. تلک الایام نداولھا بین الناس، اللہ کہتا ہے میں لوگوں میں دن بدلتا رہتا ہوں، کبھی اوپر کبھی نیچے، پر جو میرے ساتھ یاری لگا لیتے ہیں وہ جس حال میں بھی ہو ان کا ڈنکا میں اپنی پوری خدائی میں بجاتا رہتا ہوں. کہہ دو نا سبحان اللہ. قولہم فقل لہم قولا میسورا، بات تمیز سے کرو، جھڑکو نہیں، بےزتی نہ کرو، عزت میں سب برابر ہے، امیر کی بھی وہی عزت ہے، بولو غریب کی بھی. آپ کو ایک مزے کا قصہ سناؤں اگر سبحان اللہ کہہ دے تو؟ یہ بڑے عرصے بعد مجھے یاد آیا. قسطنطنیہ کا شہزادہ مسلمان ہو گیا اور آیا طواف کرنے. حضرت عمر پاک علیہ السلام کی خلافت ہے. یہ طواف کر رہا تھا، شہزادے کی چادر لٹک رہی تھی نا نیچے، وہ لمبی تھی چادر، پیچھے کسی غریب کا پاؤں آ گیا ایسے، اس کو جھٹکا لگا تو یہ شہزادہ تھا، رولنگ پارٹی کا تھا، اس نے پیچھے مڑ کے غریب کو تھپڑ مارا. اس کو بھی پتا تھا کہ حضرت عمر کی حکومت ہے، بولو تو صحیح نا. اس نے بھی دے مارا تھپڑ غریب نے. اب یہ شہزادہ حضرت عمر کے پاس مقدمہ لایا، کہنے لگا جی اس غریب نے مجھے تھپڑ مارا ہے. حضرت عمر نے اس کو طلب کیا تو وہ کہنے لگا جی میرا پاؤں غلطی سے آیا، اس نے پہلے مجھے تھپڑ مارا ہے، بدلے میں مارا ہے، میں نے مارا نہیں ہے، بدلے میں مارا ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا بھی معاملہ تو برابر ہے، تو نے مارا، اگر یہ آ جاتا تب بھی تھپڑ تجھ پر لازم تھا، اس نے مار دیا تو معاملہ تو برابر ہے. اس نے کہا کیسے برابر، میں شہزادہ، یہ کمی غریب. تو حضرت عمر نے فرمایا شہزادے حضور کے کلمے نے ہمیں برابر کر دیا ہے. ہائے ہائے ہائے، بولو نا حضور کے کلمے نے ہمیں برابر. اس نے کہا جی میں نہیں ایسا اسلام مانتا، معاذ اللہ مرتد ہو گیا، واپس چلا گیا. کچھ عرصے بعد وہاں ایک صحابی گیا قسطنطنیہ میں اور یہ شہزادہ ان سے ملا. تو اب اگلی بات بھی بڑے غور سے ہے. وہ کہنے لگا کہ میں شرمسار ہوں کہ میں مرتد ہو گیا، میں دوبارہ مسلمان ہونا چاہتا ہوں، پر شرط یہ ہے کہ حضرت عمر مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے، میں شہزادہ ہوں. تو صحابی نے کہا جی یہ تو حضرت عمر کا پرسنل معاملہ ہے، اس پر میں کچھ کہہ سکتا، پر تیرا پیغام پہنچا دوں گا. ہائے ہائے ہائے، کوئی آج یہ شرط رکھے گا اسی اندھی توڑ لا دیں گے. حضرت عمر کو جب یہ میسج ملا تو حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی تو نے جواب کیا دیا؟ کہنے لگا جی میں نے کہا حضرت عمر کا ذاتی مسئلہ ہے. فرمایا یہ میری سواری پکڑ اور چلا جا اور اس کو میری بیٹی کے رشتے کی آفر کر دے. اگر عمر کی بیٹی کا رشتہ لے کر ایک جہنمی جنتی بن جائے تو سودا مہنگا نہیں ہے. حضرت عمر نے بھیجا، وہ شخص پہنچا، پر جب یہ ہستی وہاں پہنچی تو اس کا جنازہ جا رہا تھا. پر حضرت عمر کے جذبے کو لاکھوں سلام. واہ عمر واہ، عمر عمر ہی ہے، دوجا عمر قیامت تک آ سکتا. ہاں جی، یہ حضرت عمر کا جذبہ تو کلمے نے بھائی برابر کر دیا. اس لیے جب آپ نے کسی کو نہیں دینا تو بات تو پیار سے کر لو، اخلاق سے کر لو. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ. کسی نو کنجوس ثابت کرنا ہوئے تو کی لوکی مثالہ دیندے نے، بڑا کنجوس ہے جی، بڑا کنجوس ہے جی. ایک کنجوس ایسا تھا جس کا نام ہے اشعب. بولو کیا نام ہے؟ اشعب، لالچی. تو علماء نے کسی کو کنجوس کہنا ہو تو کہتے ہیں یار تے اشبی ہو گیا ہے. وہ کیسا لالچی تھا کہ بچے اس کو کہتے تھے فلاں گلی میں چیز ونڈی جا رہی ہے، ایسے ہی کہتے تھے چھیڑنے کے لیے. بچے ادھر بھاگتے تھے اور وہ واقعی گلی میں پہنچ جاتا تھا تو شاید کوئی وانڈی نہ رہا ہوئے. اور کوئی تھال بنا رہا ہوتا نا، انہوں کہتا تھال تھوڑا جہا وڈا بنائی، ہو سکتا ہے ساڑھے گھر کو چاول ہی کر دے وے. سمجھ رہے ہو؟ اور کبھی وہ بچوں کو کہتا تھا جان چھڑانے کے لیے کہ جاؤ یار ادھر لنگر تقسیم ہو رہا ہے. بچے بھاگتے تھے تو خود بھی پیچھے بھاگ جاتا تھا کہ شاید کہیں تقسیم ہی نہ ہو رہا ہو.
ایسا لالچی ہے. یہاں لالچ ثابت کرنے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ کہ جدوں کوئی تواڈے کول منگن آ جائے تے تواڈے ہاتھ تھوڑا نال بننے نہیں ہونے چاہیے کہ ہلے ہی نہ ہاتھ مجال ہے کہ جیب وچ جاندا ہوئے. چاہے مدرسے کے نام پہ کوئی مانگ رہا ہے, کوئی مسجد کے نام پہ, مگر ہاتھ ہلتا. ہن ساڈے مولوی کہندے ہوندے سی بعضیاں دی جان نو کرونا ہے, بعضیاں دے ہتھاں وچ کرونا وڑ گیا ہے, بعضیاں دی جیباں وچ کرونا وڑ گیا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ. اور آگے فرمایا وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ, اور اتنا بھی ہاتھ نہ کھلے کہ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا, کہ پھر تو پریشان ہو کے بیٹھا ہو. ایک باری تے اینا دے چھڑیا کہ پھر بعد جو خود افسوس کیتا ہائے میں نہ ہی دیندا, ہائے میں نہ ہی خرچ کرتا. بعض لوگوں کو یہ بھی فکر ہوتی ہے کہ میں کوئی غریب رہن دینا. ساڑی حکومت اسی تے کام کر رہی ہے 75 سال تو کہ اسی ملک وچ انشاءاللہ کوئی غریب رہن دینا, اور پورا عمل ہو رہا ہے. غریباں نو چھڈو, امیراں دی چیخاں شروع ہو گئی ہیں. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, اللہ کہتا ہے میں جس کا چاہتا ہوں رزق کھول دیتا ہوں, اور جس کا چاہتا ہوں رزق میرے ہاتھ میں ہے. تو دیتے ہوئے بھی نہ ڈر, اور یہ بھی نہ سوچ کہ میرے 500 سے اس کا کیا بنے گا. یار تو دے دے, باقی ضرورتیں رب پوری فرما دے گا. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا, وہ اپنے بندوں کو جاننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے. جاننے والا ہے کہ غریب کو جانتا ہے کہ مستحق ہے کہ نہیں ہے, اور بصیرہ دیکھ رہا ہے کہ مالدار اس کو کیا سلوک کرتا ہے کروڑ پتی دے 500 روپے رہے ہے ماشاءاللہ لاکھوں میں کھیلنے والا, اور مسجد میں 50 سے اوپر نہیں دے رہا. اللہ کہتا ہے تمہیں دیکھ رہا ہوں, اور مانگنے والوں تمہیں بھی جانتا ہوں. اب یہاں میرا آج دل تھا کہ میں زکوٰۃ کے 100 مسائل بیان کروں. آج میرا دل تھا, نہیں بیان کر سکا. میں کہا ایک تے مجمع آنا ہی کوئی نہیں, اللہ دے فضل نہ تسی ہونا آئے ہو, اجے بھی کتنے آئے ہو ویکھ لو, سندا ہی کوئی نہیں کوئی. تو میں اتنی محنت تیار کر کے, اور وہ میں نے نوٹ بک پر کچھ لکھ بھی لیے رات اٹھ کے. یہ ارادہ تھا کہ زکوٰۃ کے مسائل ٹوٹل بیان کروں کہ زکوٰۃ پڑتی کن کن پر ہے, اور دینی کن کن کو ہے, اور کہاں کہاں لگتی ہے. پھر میں کیا سنتا ہی کوئی نہیں, بندہ سنائے تے اتنے جڑے کوئی سننے والا بھی ہوئے نا. تو اللہ اگر آپ کو آئندہ جمعے جلدی آنے کی توفیق دے دے تو میں کم از کم 100 مسائل تو بیان کر ہی دوں گا انشاءاللہ. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, یہ بات سورہ انعام میں بھی اللہ نے بیان فرمائی, اور یہاں بھی کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, اور اپنی اولادوں کو قتل مت کرو غربت کے خوف سے. بولو غربت کے. نحن نرزقہم وإیاکم, ان بچوں کو روزی بھی میں دوں گا اور تمہیں بھی رزق میں عطا کروں گا. تم روزی کی وجہ سے کیوں قتل کر رہے ہو؟ اب گورے کہتے ہیں جی بچے 2 ہی اچھے. میں کہا نہیں تو پہلے بچے ہے نہیں کوئی نہیں, وہ تو جانور والے بچے نے, نہ کوئی ابے دا پتہ, نہ کوئی تائے دا پتہ, نہ چاچے دا پتہ, نہ دادے دا سسٹم ہی کوئی نہیں, بس ماں دا پتہ ہے بھی انہیں پالے ہے. اللہ اکبر کبیرہ. روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ. ہمیں بھی وہی دے گا اور اولاد کو بھی. اب یہ جو بچے 2 ہی اچھے ہیں اس ڈر سے کہ کمائیں گے کہاں سے, کھائیں گے کہاں سے, وہ بھی ان میں شامل ہیں. یہ بھی قتل اولاد کے مرتکب ہیں جی. وہ جو حمل گراتے ہیں کیوں جی؟ پہلے کی پرورش ہو جائے. میں نے کہا پہلے کی پرورش ہو جائے اور مسئلہ ہے نا, جب اللہ دے رہا ہے اللہ کو نہیں پتا. بولو تو صحیح نا, دینے والا تو اللہ ہے. قرآن بھرا پڑا یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور, جس کا چاہتا ہوں لڑکے عطا کرتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں عطا کرتا ہوں. چونکہ معاشرہ اسلامی نہیں ہے, من حیث القوم ہم مسلمان ہیں, پر اسلامی اصولوں کا پتہ. پنگوڑیاں وچ بچیاں سٹیاں جا رہی ہیں, بچے کیوں نہیں سٹ دے ہو؟ لڑکے نہیں سٹن گے, لڑکیاں سٹ دیں گے. عیدی والے اٹھا کے لے جا رہے ہیں. اور میاں والی میں ایک بدبخت نے گولی مار دی پیدا ہوتے ہی بچی کو, کہ بچی کیوں پیدا ہوئی ہے. عجیب تماشا ہے.
تو اسلامی تعلیمات نہیں ہے. میرے نبی کے 3 بیٹے فوت ہوئے, بیٹی ایک بھی فوت نہیں ہوئی. کہو نا سبحان اللہ. 3 بیٹے فوت ہوئے ہیں اور 4 بیٹیاں میرے نبی نے پرورش فرمائی ہیں. ہم تو اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. تو ہاں اگر ڈاکٹر ایماندار ہو, بولو میں نے کیا لفظ بولا, ڈاکٹر ہے, روشن خیال نہ ہو, نہیں سمجھے ہو. کسی کو پوچھتے ہیں نا کتنے بچے, 9. مولوی صاحب شادی کوئی ہے, میں کہا جی کوئی ہے. مولوی صاحب کو خدا دا خوف کرو, تسی کرکٹ ٹیم بنانی ہے. میں کہتے اللہ نہ گل کرو نا, دین والا کون ہے؟ اللہ. تو یہ بچے 2 ہی اچھے کہاں آ گئے؟ اکبر الہ آبادی بولا کہ یوں ہی بچوں کے قتل میں بدنام ہوا فرعون, افسوس کہ اس کو کالج کی نہ سوجی. اس نے کہا 18,000 بچے قتل کر کے فرعون بدنام ہو گیا, اگر وہ کالج کھول دیتا تو نسل بھی مر جاتی اور بدنامی بھی. اب یہ جتنے آپ کے پڑھ کے آ رہے ہیں ماشاءاللہ, انجینئر صاحب اور یہ بڑے 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 یہ سوٹڈ بوٹڈ ٹائی اور کوٹوں والے, وہ بار بار بچے 2 ہی اچھے, بچے 2 ہی اچھے. ہم نے کہا کوئی ایماندار ڈاکٹر مذہبی مسلمان کہہ دے کہ اگر یہ بچے کی پرورش ہوئی تو تیری بیوی کو جان کا خطرہ ہے, تو وہ ماں نے حمل ادویات کھا سکتی ہے یا 3 ماہ سے پہلے حمل گرا سکتی ہے. اس کے علاوہ بولو کسی کو اجازت ہے؟ یہ اللہ روزی کے مسئلے بیان کر رہا ہے. ان قتلہم کان خطئا کبیرا, اگر تم نے کسی بچے کو قتل کر دیا تو یہ بڑا گناہ ہے. بولو جی یہ کیا ہے؟ بڑا گناہ ہے. اب اگلا حکم اسلامی معاشرے کے لیے تقریباً یہ 7واں حکم بن رہا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. بولو زنا کے قریب ہے. قریب سے کیوں روکا ہے؟ نہیں سمجھے آپ بھائی, زنا حرام ہے نا, قریب سے کیوں روکا؟ قریب جائے گا تو کرے گا نا. اب قریب جانا حرام, سارے لفظ بولو جی, قریب جانا, تو جو چیزیں قریب تک لے جاتی ہیں وہ بھی حرام ہیں. یہاں ہم آگے مار کھا گئے. میرے نبی پاک نے صحیح بخاری میں روایت ہے, پردوں کی تفصیل بیان فرمائی, فرمایا تائے کے بیٹے سے پردہ فرض ہے نماز کی طرح, چاچے کے بیٹے سے پردہ فرض ہے, دیور سے پردہ فرض ہے, ماموں شوہر کے ماموں سے پردہ فرض ہے, شوہر کے خالو سے پردہ فرض ہے, اور یہ خالہ زاد, یہ چچا زاد, یہ پھوپھی زاد, یہ جتنے زادے ہیں ان سے پردہ فرض ہے. تو ایک صحابی بولے, کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو ہمارے اپنے ہیں, یہ تو قریبی ہیں. تو میرے آقا نے فرمایا غیرت مندوں کے لیے کہ اپنے ہی تو عزت کی موت ہوتے ہیں. پر جناب ہمارا معاشرہ چونکہ قرآن حدیث کا علم نہیں ہے, کہاں پہنچ رہا ہے؟ ایسی خبریں آ رہے ہیں کہ بندہ حیران ہے. یہ اروپ ٹاؤن گجرانوالہ کی رات کی خبر ہے کہ ڈاکو صاحبان نے ماں سے بھی بدکاری کی ہے, بیٹی سے بھی کی ہے, اور پھر دوسری بار اسی گھر میں گئے ہیں کہ تم نے پرچہ کیوں کروایا ہے, اور وہ کتے گرفتار ہو گئے ہیں. پر اگر ان کو سزا قرآن والی دے دی جائے تو پورے پاکستان میں دوبارہ بولو ایسی کوئی جرت کر سکتا؟ پر یہ ظالم قرآن والی سزا دیتے ہی نہیں. آپ کو میں سناؤں, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا, فرمایا زنا فحاشی ہے. اب اس کے جو چیز موبائل قریب لے جاتی ہے, بچی کو موبائل نہ دو, کوارے بچے کو موبائل نہ دو, میسج چل رہے ہیں, کوئی پرواہ نہیں ہے جی میں تو یہ کر رہی ہوں, میں یہ اور ابا اور اماں اندھے بن کے اعتبار کر رہے ہیں جی میری بچی اسٹڈی کر رہی ہے, میری بچی تیاری کر رہی ہے. پہلے بچیاں نہیں پڑھتی تھی, ان کی تیاری نہیں ہوتی تھی. یہ کون سی تیاری ہے جو موبائل کے بغیر نہیں ہو سکتی؟ وہ جی ان کو حساب نہیں آتا لہذا موبائل سے ریاضی کریں گی. تو پہلے انہوں نے ریاضی کیسے کی ہے جب یہ بیماری تھی نہیں؟ تو میرے بھائیوں یہ فون پہ پابندی لگاؤ. یہ بے پردگی کے جتنے محفلیں ہیں, یہ کبھی مہندی پہ جا رہی ہیں, یہ جناب کبھی بارات پہ جا رہی ہیں, اور کبھی اس پہ ولیمے پہ جا رہی ہیں. ان سب چیزوں پہ پابندی لگاؤ.
کیونکہ ہماری بچیاں سیدہ فاطمہ سے اعلیٰ نہیں ہے، اور سیدہ فاطمہ نے فرمایا تھا علی میرا جنازہ رات کو اٹھانا، تو حضرت علی بولے اے فاطمہ کچھ موتیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کے جنازے میں جو شرکت کرے اللہ ان کی بخشش کر دیتا ہے، تو وہ ہے جو تیرے جنازے میں آئے گا وہ بخشا جائے گا۔ تو سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ بولی علی میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میرے چہرے کو یا مصطفیٰ نے دیکھا ہے یا علی مرتضیٰ نے دیکھا ہے، میں نہیں چاہتی کہ میرے جنازے پر کسی غیر محرم کی نظر پڑ جائے۔ دو بیویاں ساتھ ہیں حضور کی، بولو کتنی؟ غالباً ایک کا نام سیدہ حفصہ ہے، دوسری سیدہ ام سلمہ ہے، اور سامنے سے عبداللہ ابن مکتوم آ گئے۔ صرف نماز نو ہی دین سمجھے، اے داڑھی نو دین سمجھے، اے دین نہیں ہے؟ اے نبی نے کسے غور کے غیر قوم نو گل سمجھائی ہے؟ اے ساڑھے بھیجج کیوں نہیں بڑھ دی؟ اے تو جا کے اکھاں بند کر لیندے ہیں۔ جس حالت وچ بیوی دھی پھر دی ہے پرواہی کوئی نہیں، اور ساری نظر مولویوں تے ہے کہ کتھے جا رہے ہیں کتھے آ رہے ہیں۔ کدے اپنے وال بھی ویکھو، میں اپنے وال ویکھا تسی اپنے وال ویکھو۔ سامنے نبی نہ آئے اور عورتاں نے جنہاں نو قرآن نے پوری امت دی ماں فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا پردہ کرو، تو کہنے لگی ہیں یا رسول اللہ ہوتے نبی نے؟ آپ نے فرمایا تو انو تے نظر آ رہے ہیں نا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے فرما دیجئے عورتوں کے سامنے نگاہیں نیچی کر لیں، اور عورتوں سے فرما دیں کہ مردوں کے سامنے نگاہیں۔ یہ چیزیں ہیں جو زنا تک لے جاتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے ان کے قریب ہے نہ جاؤ، انہو کان فاحشہ، یہ ساری فحاشی ہے، وساء سبیلا، بڑا برا راستہ جے۔ آخری بات آج کی اور اس خطبے کی، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ او یاد آ گیا یار، ایک حدیث سناؤں پچھلے جمعے بھی رہ گئی تھی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین، ساتوں زمینیں ساتوں آسمان اس پر لعنت کرتے ہیں جو شادی شدہ ہو کر بدکاری کرتا ہے شادی شدہ پھر بھی زنا کر رہا ہے، منہ کالا کر رہا ہے، تو اس پر 7 زمینیں چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو۔ میرے آقا نے فرمایا 3 جہنمی ایسے ہیں جن سے سوال ہی نہیں ہوگا، ڈائریکٹ جہنم۔ بولو کتنے؟ نمبر 1 آپ نے فرمایا جو امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ سن لو حدیث نہ وکھاواں تہاڈا بھی مجرم اللہ رسول دا بھی مجرم۔ امام بخاری روایت لائے ہیں، یہ کوئی کچی پکی بھی نہیں، منجی ٹھکی روایت۔ فرمایا جو اپنے امام کے ساتھ جماعت سے نماز نہیں پڑھتا، علیحدہ پڑھتا ہے اور اس پر ناراض رہتا ہے اور مر جاتا ہے ناراضگی میں، اس سے کوئی سوال نہیں ہوگا، ڈائریکٹ جہنمی ہے۔ نمبر 2 میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیانت کرنے والا، بولو اس میں ملاوٹ والے سارے آ گئے، اس میں ناپ تول والے سارے آگے اگلے جمعے وہی چلے گا اسی میں مضمون۔ اور نمبر 3 فرمایا جو خامد باہر ملک جا کر اپنی بیوی کو کمائی بھیج رہا ہے، بولو اپنی بیوی کو، اور یہ مال اس کا کھاتی ہے پر اکھ مٹکا کسی اور سے لگا لیتی ہے، یہ بدکاری کرتی ہے، فرمایا یہ عورت بھی پکی جہنمی ہے، اس کو جہنم سے کوئی بچا سکتا؟ یہ 3 رجسٹرڈ جہنمی ہے جناب۔ تو فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی کو قتل نہ کرنا، جس کو بھی کرنا ہو حق کے ساتھ۔ حق کیا ہے؟ اگر کوئی مرتد ہو جائے تو اس کو اسلامی حکومت قتل کرے گی، ہمیں قتل کرنے کی اجازت ہے؟ ہاں۔ نمبر 2 جو شادی شدہ زنا کرے یہ قتل کا مستحق ہے پر وہ بھی حکومت کرے گی۔ نمبر 3 جو کسی کو قتل کرے تو بدلے میں یہ جائز ہے 3 قتل۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، اور جس کو کسی نے مظلوم قتل کیا، جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، اللہ کہتا ہے کہ اس مقتول کے وارثوں کو میں حق دے رہا ہوں۔
فلا یسرف فی القتل، پر وہ بھی قتل کرنے میں بولو زیادتی، ایک کا بدلہ ایک، سارا مجمع بولے جی ایک کا بدلہ، اور وہ بھی وہی قاتل، اس کا بھائی نہیں، اس کا بیٹا نہیں، ایتھے ایک دن نال سارے خاندان مار چھڑ دینے۔ انہو کان منصورا، جب تک یہ مقتول کا وارث حق پر رہے گا اللہ اس کی مدد کرے گا۔ آپ کو بس یہ مضمون پورا کر لوں، اللہ کے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کے قتل میں قاتل کی امداد کی خواہ ایک بول سے، تو میدان محشر میں جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سے پیش ہوگا اس کے ماتھے پر اللہ لکھے گا آئس من رحمت اللہ، کہ اس کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا گیا ہے۔ قتل اتنا بڑا جرم ہے بھائیوں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ساری دنیا کی تباہی، ساری دنیا کو تباہ کر دینا، برباد کر دینا، یہ اللہ کے نزدیک ہلکا ہے، پر کسی کو ناجائز قتل کرنا پوری دنیا کے برباد کر دینے سے بھی بڑا ہے۔ یہاں ماشاءاللہ لقب بنے ہوئے نے جی فلاں قاتلیہ، فلاں نے اینے قتل کیتے نے، فلاں نے اینے قتل کیتے نے، چلو بھائی ٹھیک ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالی ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کے باشندے، ساتوں آسمان ساتوں زمینوں کی مخلوق اگر کسی کو ناحق قتل کرنے میں شامل ہو جائے اللہ سب کو جہنم میں پھینکے گا۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اللہ کو کسی قاتلوں کو معاف کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر گناہ کو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، پر جو حالت کفر میں مرا وہ پکا جہنم میں جائے گا، اور جس نے کسی مسلمان کو قتل کیا کبھی اللہ معاف نہیں کرے گا، یہ پکا جہنم میں جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ بھائی بولو کسی کو قتل نہیں کرنا۔ اور نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ ساری انسانیت اگر کسی کے قتل میں ملوث ہو جائے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک انسان کو قتل کرنا ساری انسانیت کو قتل کرنا ہے، اور اگر آپ نے ایک جان کو بچا دیا تو ساری انسانیت کو بچا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اٹھ کے سنتے پڑھ لیجیے۔